ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمتی وسعت کل شیء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ تمام تعریف خالق کائنات، مالک و ملجا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ جو جمعہ ہیں، رمضان کے پہلے دہے کا اختتام اور دوسرے جمعہ کا ہم کو آج لینا ہے پیغام۔ تو یہ دوسرے جمعہ کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ رحمت سے مغفرت کی طرف۔ عزیزوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو رحمتوں سے معمور ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اپنے آخری دنوں میں بالکل اختتام کی طرف وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ آج ہم رمضان کے دوسرے جمعہ میں داخل ہو چکے ہیں، جو ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اگر ہم رحمت کو پا لیے ہیں اور رحمت کو حاصل کر لیے ہیں تو اب مغفرت کی طرف رواں دواں ہیں۔ یعنی کیونکہ جو شخص رحمت نہ پایا ہو تو وہ مغفرت میں کیسے قدم رکھے گا؟ یہ ایک احتسابی گھڑیاں ہیں، محاسبت کی ضرورت ہے کہ پہلا دہا، پہلا عشرہ رحمت کا، ہر کوئی اس سے واقف ہے، ہر مومن علماء ربانیین سے بات بارہا سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے رمضان کو 3 دہاؤں میں بانٹ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پہلا دہا رحمت، دوسرا دہا مغفرت، اور تیسرا دہا عتق من النار، جہنم سے آزادی، نجات کا معاملہ ہے۔ تو اب ہم
رحمت والے دہے کے انتہائی اختتامی لمحات میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، اور یہ جمعہ دوسرا جمعہ رمضان کا اور پہلے عشرے کا اختتام۔ تو جو لوگ رحمت سے سرشار ہو چکے ہیں، رحمت کی بارش میں اپنے آپ کو بالکل محظوظ کر چکے ہیں، اب مغفرت کے دہے میں قدم رکھیں گے۔ اور جنہوں نے رحمت سے اپنے آپ کو سرشار نہ کیا، رحمت خداوندی کے اس عشرے میں رحمتوں والے اللہ کی رمجم رحمت کی بارش میں اپنے آپ کو نہیں بھگویا، تو وہ کیسے داخل ہوگا مغفرت میں؟ یہ ایک احتسابی معاملہ ہے، اور جبکہ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کی ہوئی ہے، ہر چیز کو کل شیء کا لفظ استعمال فرمایا پروردگار عالم، ہر چیز، گناہ گار نیکوکار سب کو اللہ نے اپنی رحمت میں سمیٹ لیا۔ اب جو اس سے معرفت رکھتے ہیں وہ سرشار ہوں گے، جو غفلت رکھتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ جنہوں نے اس رحمت کے عشرے کو حاصل کرنے کی زحمت کر لی، وہ تو رقصاں ہیں اپنے نصیب پر، اور جنہوں نے زحمت تک گوارا نہ کی، غفلت میں پڑے رہے، غفلت میں وقت گزر گیا، ان کا معاملہ کیا ہے؟ پھر ایسے بندے جو غافل رہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پہلے دہے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے وسیع رحمت کے سائے میں رکھا۔ اس کے باوجود اگر کوئی غافل رہ گیا تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس رحمت سے فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا؟ اب جو نہیں اٹھائے ان کے لیے اللہ کا پیغام ہے، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دیکھیے پیغام کتنا پیارا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے اے میرے حبیب، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی نفسوں پہ ظلم کر لیا۔ رحمت کا دہا تھا، رحمت کے دہے میں کوئی زحمت نہیں ہوئی، رحمت سے سرشاری حاصل نہیں کی ہے، جس طریقے سے اس دہا کا اہتمام کر کے گزارنا تھا غفلت میں گزار دیے، اس طریقے تقاضا پورا نہیں کرے، تو یہ ظلم ہوا نہیں ہوا؟ اپنے آپ پہ اللہ موقع دیا۔ ہاں، رسول کی سنت کیا رہی؟ رجب سے دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبنا وبلغنا رمضان۔ رب سے مانتے اللہ عمر درازی دے، عمر بڑھا دے، یہاں تک کہ ہم کو رمضان نصیب ہو جائے۔ تو رمضان کی طلب میں رسول اللہ نے پوری زندگی بتایا امتیوں کو کہ دیکھو، رمضان کی طلب ہونا، رمضان کے طالب بننا، یہ رسول کی سنت عظیمہ ہے۔ اور جب ایسا رمضان جو طالب بننے سے نصیب ہو گیا، اس کی قدردانی اگر نہ ہوئی ہو تو یہ ظلم ہوا نہیں ہوا؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک پیغام دے رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنے جانوں پہ، نفسوں پہ ظلم کر رکھا ہے، ان کو یہ بات کی خوشخبری دے ڈالو۔ کیا خوشخبری ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا پیغام جو دیا، رحمتی وسعت علی کل شیء، نیکوکاروں پہ بھی رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے، گناہ گاروں پہ بھی رحمت کی چادر بولیے تنی ہوئی ہے۔ تو غفلت سے بیدار ہونے کے لمحے ابھی اختتامی ہیں، باقی ہے، بیدار ہونے کی چندہ کیا ہے ضرورت ہے۔ اگر ابھی بھی بیدار ہو جائیں، ان لمحوں میں بیدار ہو کر اللہ سے امید باندھ لیں اور رجوع ہو جائیں،
آئے ہائے ہائے، اس کی رحمت تم پر سائے فگن ہے، برس جائے گی۔ نماز دینا چاہتا ہے پروردگار عالم۔ یہ آیت کریمہ دہ رحمت کے اختتام پر بندوں کو مغفرت کی امید دلا رہی ہے، جس کو ابھی میں نے تذکرہ ذکر کیا، تلاوت کی۔ یہ امید ہے، یہ آس ہے کن بندوں کی؟ جنہوں نے پہلا دہا غفلت میں گزار دیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے حبیب پاک فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت آپ نے سن رکھی ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جیسے ہی رمضان مبارک آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سارے آسمانوں کے دروازے بھی بولیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرما رہا ہے اور روزی روٹی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو یقیناً پچھلے جمعہ آپ یہ حدیث سن کر گئے تھے، آپ غور و خوض کرے ہوں گے، دسترخوان کیسا وسیع ہو گیا۔ کہیں سوچے نہیں تھے، کسی کام سے باہر نکلتے لوگاں پکڑ کے روزہ کھلا دیتے۔ یہ کیا کام چلا ہے نہیں معلوم، ارادہ نہیں، کوئی تخیل میں بھی نہیں، مگر آپ کا روز نوالا وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں آ کے چگ لیتے۔ ایسے معاملے ہوتے، تراویح پڑھنے آتے، تراویح پڑھ کے واپس آتے رہتے، کوئی پکڑتا لے آگے کچھ تو بھی کھلا دیتا، جبکہ وہ کھانے کا کوئی خیال، تصور، ارادہ کچھ نہیں۔ دیکھیے بڑھ گئی، برکت ہو گئی زندگی میں، نہ چاہتے ہوئے توہن و کرہن کھانا پینا چل رہا۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ رحمت سے غفلت کیسے ہوتی ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، سمجھانے کی ضرورت تو شاید نہیں ہے، پھر بھی اشارتاً بتا دوں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے، کئی کا مہینہ ہے بولے؟ خیر خائی کا مہینہ ہے، تزکیے کا مہینہ ہے، ترقی کا مہینہ ہے، روحانیت کی ترقی کا مہینہ ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، خواہشات پورے کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ خواہشات پورے کرنے کا مہینہ نہیں ہے، مگر آپ کا ہمارا مشاہدہ کیا بول رہا؟ لوگ خواہشات کی طرف دوڑ نہیں دوڑ رہے۔ رمضان میں ایثار، قربانی، اب دیکھیے کیا کرنا ہے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک حلال چیزوں کو اپنے آپ پر کیا کرنا ہے؟ پابند کر لینا ہے، ان حلال چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اختیار والے ہیں، مختار ہیں، آپ کے اختیار میں سب رکھ دیا اللہ تعالیٰ، مگر شرط لگا دیا کہ میری رضا کے خاطر، میرے خاطر، کس کے خاطر؟ رب کے خاطر، اللہ صمد کے خاطر، اللہ احد کے خاطر کیا کرنا ہے؟ اختیار میں رکھ کے رکنا ہے۔ کھانے پینے کا اختیار ہے، رکنا ہے۔ عورت ساتھ میں ہے، آپ کی سنگت میں ہے، آپ کی ہمنشی ہیں، بالکل آپ کے پورے اختیار میں، مگر اس طرف رخ نہیں کرنا ہے، سامنے رکھ کے بچنا ہے۔ یہ کوئی معمولی تزکیہ نہیں ہے رمضان کا۔ نماز یوں تو حج فرض، عام دنوں میں بھی نمازیں پڑھنا چاہیے، رمضان آیا تو نماز پڑھو بول کے تھوڑا ہی ہے، مسجدیں بھر رہی تو یہ تو ہر وقت بھرنا ہے، رمضان کے لیے بھر رہے ہیں تو بیوقوفی ہے یہ۔ مگر روزہ لارا یہ خاص بات ہے، نہیں، رمضان کا روزہ مسجدوں کی طرف لے کے آ رہا، یہ رحمت ہے۔ یہ جو زحمت ہو رہی ہے یہ کیا ہے بولیے؟ رحمت ہے۔ کشاں آ رہے ہیں، جذبے سے آ رہے ہیں، بلائے بغیر آ رہے ہیں، دوڑ کے آ رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے توفیق دے رہا ہے نا۔ خرچ نہیں کرنے والا خرچ کر رہا، کیا ہے یہ؟ رحمت۔ کیا ہے بولیے؟ رحمت۔ کبھی کسی کو دعوت نہیں دیتا، مدعو نہیں کرتا، ارے دسترخوانوں میں دسترخوانہ بچارا، یہ بھی کیا ہے؟ رحمت۔
یہ رحمت کا استحصال بھی ہو رہا ہمارے معاشرے میں، اس طرف بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے، دیکھیے مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے آداب ہیں، آداب کی خلاف ورزی کوئی کر سکتا؟ مسجد میں ٹھہر کے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، منع ہے۔ الحمدللہ یہ فرق آ گیا ہمارے پاس، الحمدللہ کافی کامیابی مل گئی وہاں کو، کہ کوئی بھی آتا سرے راہ چلنے والا آواز لگا دیتا۔ یہ آواز لگانا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس کا مسئلہ ہے، اگر کوئی سوال کر لیا تو قرض لے کے دینے کا حکم ہے۔ ہاں، لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے مسجد میں ہر کوئی آواز لگا کے اپنی طلب کو پورا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس لیے علماء، فقہاء، مجتہدین نے بتا دیا کہ بھئی اگر کوئی امام نیابت رسالت کر رہا ہے، انہیں پیغام دیتا ہے، تو اختیارات کے ساتھ وہاں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سائل بن کے ٹھہر گیا تو اس کا سوال سب کو مل کے پورا کرنا ہے۔ یہ بات معلوم آپ کو؟ اس لیے نہیں تو گرفت ہوتی۔ تو یہ جو اکثر بول کے بول دیتے مسجدوں میں، یہ غلط ہے، انتظامیہ کی طرف سے بہت غلط معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بولو نہیں بولنا، ہر کوئی بول کے پھر حالات بری کرتا، پھر سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی گرفت میں آیا تھے، لوگوں نہیں معلوم۔ سرے راہ چلنے والا آواز صدا نہیں لگانا، مسجد کی آداب ہے۔ تو آداب مسجد کے اندر آپ دیکھیے کیا ہے معاملہ، آپ بیکار کی باتیں نہیں کرنا، دنیا داری باتیں مسجد میں نہیں ہونا۔ دنیا داری باتیں کہاں ہونا؟ مسجد کے باہر۔ دنیا داری کا کام کہاں ہونا؟ مسجد کے باہر۔ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں کر لیتا ہے تو کیا ہوتا؟ سوال ہے نا یہ؟ اس کی اعمال غارت ہو جاتی، جتنی نیکیاں کمایا ہے ساری کی ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی۔ متنبہ کیا گیا مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنا۔ اور قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ایک آثار ہے کہ لوگ قیامت کے قریب مسجدوں میں ٹیکے لگا کے بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ قیامت کے قریب ہونے کے آثار میں یہ بھی ایک اثر ہے۔ تو آپ کا ہمارا مشاہدہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں اب کیا کیا ہو رہے ہیں مسجد کے اندر، مسجد کو کیسا اڈا بنایا جا رہا ہے۔ ہر مسجد میں دنیا دار لوگوں کے ایجنڈے، نمائندے جگہ بنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ اختیار مختار معاملہ ہو رہا، یہ بربادی کی راہ پہ جا رہی۔ تو یہ جو ہم بتا دیے تھے کہ بھئی دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک گھٹ پانی بھی اگر کوئی پلا دیا کسی روزدار کو روزے کے وقت تو اس کے روزے کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ یہ رحمت ہے خدا کی۔ ہاں، ایک گھٹ لسی کا یا ایک گھٹ پانی اگر کوئی کسی صائم کو روزے دار کو پلا دیتا ہے تو اس کے اجر میں کم ہوئے بغیر روزہ کھلانے والے کو بھی اجر نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے نا؟ کتنا بڑا معاملہ یہ غور کر رہے ہیں آپ؟ ثواب بڑھ گیا، رمضان کے مہینے میں ثواب بڑھ گیا۔ ایک کو کھلا دیے تو آپ اللہ اکبر، کتنا اللہ نوازیں گا اس کا حساب کتاب کوئی نہیں کر سکتا، بے حساب اللہ نوازنے والا ہے۔ تو جو لوگ اس سنت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ سنت کے آئین مطابق ادا کرنا۔ اب کہاں پانی پلائیں گے آپ؟ روڈوں میں ٹھہرے آئیں گے، لے لے گھڑے، عقل مانتی ہے۔ اب یہ جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں، گھر اپنا استعمال کیجئے یا محلے میں کوئی اگر کمیونٹی ہال ہے تو اس کو استعمال کیجئے، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو ویسا کام ہی مت کیجئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ روڈوں پہ جو زندگی بنا دی گئی ہے، بھائی آپ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، رحمت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے جو نفس پاکیزہ ہو رہا ہے، اس پاکیزہ نفس کو ذرا غور کر کے محاسبہ کر کے دیکھیے کیا انہیں قبول کرتا ہے چیز کو۔ یہ بہت بڑی فکر ہے، رکھنا چاہیے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیندار لوگ دیانت داری سے
اہتمام سنت کرتے، یاد رکھیے آپ. اور سنت کا جو اہتمام ہوتا ہے، جو سنتوں کا احیاء جو کرتے ہیں، سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، سنتوں پہ جو عمل کرتے ہیں، ان کو ایسے زمانے میں جس وقت لوگ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا ایک سنت کے عمل. بولیے کتنا ثواب؟ یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جو حدیث پاک میں سنا رہا ہوں آپ کو، عام دنوں میں اگر کوئی بندہ مومن کوئی سنت کی احیاء کرتا ہے، سنت کو زندہ کرتا ہے، مطلب سنت پہ عمل کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اب رمضان میں سوچئے، فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل عمل کو فرض کے برابر قرار دیا گیا ہے. تو جو سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں 100 سے کتنا 70 گنا بڑھا دو، کتنا اجر ملیں گا؟ اللہ اکبر. مگر اس کا اہتمام، پوری رعیت ایک سنت زندہ کرنے کے لیے دوسری سنتوں کا استحصال کیا جائے گا، تو کیا وہ سنت مقبول ہوگی؟ ایک سنت کے اہتمام میں اگر کوئی دوسری سنتوں کو تار تار کر رہا ہو، تو کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اللہ کی بارگاہ سے؟ یہ ایک فکر ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہر مومن مسلمان کو. راستے بلاک کر دیے جا رہے ہیں، راہگیروں کے لیے راستے تنگ کر دیے جا رہے ہیں. خواتین ادھر سے گزرتے ہیں، ان کی عصمتوں کے معاملات ہوتے ہیں، عزتوں کے معاملے ہوتے ہیں. دور اگر راستہ بنایا جاتا ہے، دوسرے راستے سے جانا پڑے تو کافی تکالیف درپیش ہوتے ہیں. اور ایسے راستے بلاک کر کے اگر آپ کسی سنت کا اہتمام کی فکر دلا رہے ہیں، تو راستے سے روکنا سنت کی خلاف ورزی ہے نہیں ہے؟ ایک سوال ہے، یہ کیا جواب ہے مسلمانوں کے پاس اس کا؟ راستے روک کر افطار پارٹی ہو رہی، افطار کرانا سنت ہے، یاد رکھیے. اس کو نکو کرو نکو بولو، نکو کرو نہیں بولنا ہے، کرو بولنا ہے. مگر اس کا اہتمام کرنے کا طریقہ جو ہم تک پہنچا ہے صحابہ کی زندگیوں سے لے کے یہاں تک، ایسا نہیں پہنچا جیسا ہم کر رہے ہیں. جیسا پہنچا ویسا کرنا ہے نا؟ کیسا پہنچا؟ اس کے لیے پوری ذمہ داری سے آپ کسی کو تکلیف دیے بغیر، راہگیروں کو تکلیف پہنچے بغیر، آپسی کوئی مقاسمتوں کے پہلو اجاگر ہوئے بغیر، دوسروں کے لیے آپ راحت کدہ بنتے ہوئے، دوسروں کے لیے سہولت دینے والے بنتے ہوئے اگر آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں تو یہ سنت ہے، یہ زندہ کر رہے ہیں آپ سنت. اس کا ثواب کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. عام دنوں میں 100 شہیدوں کا ثواب ہو تو اب سمجھے رمضان میں کیا ہوگا. ایسے رحمت کے دہے میں کیا کیا سننے میں آ رہا، دل کرب ہو رہا پورا. آپ لوگوں کا ہو رہا نہیں معلوم، ایسی خبریں پہنچ رہی آپ تک جو بے چین کر دے رہی رمضان کے مہینے میں، ہے نا. مومن کو ہوشیار نہیں ہے، مومن مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. ایسے کچھ لوگ کر رہے ہیں. ارد گرد کے حالات کے بتا رہا ہوں میں آپ کو. کہیں دور اولڈ سٹی مشہور کر رہے ہیں، مگر نیو سٹی کے بھی حالات صحیح نہیں ہے بھائی. ہر سٹی بجا رہی ہے بدعملی کی سٹی بج رہی ہر طرف سے. اللہ رحم کرے، رحمت کا دہا ہم پہ بالکل اب رواں دواں ہے ہم سے رخصت ہونے پہ. تو خدا کے واسطے اتنی زحمت گوارا کر لیجئے کہ رحمت کے اشرے کو رحمت کی طرح گزاریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دی. اب یہ رحمت کی فضا کو ہم سب محسوس کر رہے ہیں، ہے نا. اور رحمت کے دروازے پر کیسے کھلے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان دروازوں سے گزر کر مغفرت کی طرف جاتے ہیں یا دروازہ توڑ کے آتے ہیں. اختیار ہے. جو لوگ رحمتوں کا اہتمام کر کے رحم دلی سے کام نہیں کرتے، لوگوں پہ رحم نہیں کھاتے یہ مہینے میں، یہ دہا رحم والا ہے. اللہ کا رحم ہم پہ ہے. یرحموا اہل الارض یرحموا علیکم اہل السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرتا. یہ بھی عام دنوں کے لیے آقا نے فرمایا. اب رمضان کے مہینے میں تو اس پہ عمل ہونا ہی چاہیے. اس کے بغیر کوئی چارہ ہے؟
کہاں رحمت برس رہی، کہاں برسا ہم اس کو حاصل کر رہی، اور کیسے رحم کرنے والے بن رہی نہیں بن رہی، دیکھ لیجئے کہاں سے رحم ہو رہا بتائیے۔ جدال آستین چڑھا کے تھے جا رہی۔ ایک واقعہ عجیب سا ہے مسلمانوں کے پاس، جبکہ تعلیم ہم کو کچھ اور ہے، فکر کچھ اور ہے، عمل کرنے کا انداز ہمارا بالکل شفاف ہے، مگر اس کو مقدر کر رہی کردار سے، اور ایسا دوسرے دیکھ کے عبرت محسوس کر رہی۔ تو سوچئے یہ رحمت ہم حاصل کر رہے ہیں کیا؟ تو یہ رحمت والے عشرے میں رحمت کے دروازے سے گزر کے ہم کو مغفرت کی طرف بولیے قدم رکھنا ہے۔ بتایا گیا، آقا فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رغم عنف رجل ادرک رمضان فلم یغفر له، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان جیسے مہینے کو پایا مگر لم یغفر، اس کی مغفرت نہیں ہوئی، فلم یغفر له، اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرا دہا بڑے سنبھل کے قدم رکھنے کا ہے۔ غفلت میں رحمت کا دروازہ ہم نے کھلنے کے باوجود اس میں داخل نہیں ہوئے، تو داخل ہونے کی صحیح پہ ہم ابھی کر سکتے ہیں، چونکہ یہ آج کئی جگہ دہے ختم ہو رہے ہیں۔ ہماری مسجد میں بھی آج دہے کا اختتام ہے۔ ہاں، اختتام کا مطلب کیا ہے، کیا سمجھے آپ؟ اللہ 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 اللہ، بہت بڑا کام ہے۔ روایتوں میں آتا کہ بعض صحابہ معلوم کرنے لگاتے کہ حرم میں کہاں پر قرآن ختم ہو رہی ہے، کہاں پہ کون کون قرآن کو تکمیل کر رہا ہے، تلاوت کو معلوم ہوتا، اس میں وہ محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی کو کہ جب اختتامی طور پر جب دعائیں ہوتی ہے تو دعائیں ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی، دعائیں ساری مقبول ہوتی، تو ہر ایک کے لیے دعا کرنے کا دن ہے آج۔ یہ رحمت کے دہا کے اختتام پر جو لوگ دہا کی قرآن تکمیل کر رہے ہیں، تلاوت قرآن سماعتی طور پہ تلاوت تراویح میں تکمیل ہو رہی ہے، یا سماعت قرآن میں تکمیل ہو رہی ہے، یا خود فرد روز 3 پارے پڑھ کے تلاوت میں ختم کر رہا ہے، تو اس کے اختتام پر ایک محفل کی طرح دعا مانگنا صحابہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے بولیے؟ صحابہ کی سنت۔ تو یہ مغفرت والے عشرے کا استقبال اختتام رحمت پر دعاؤں سے کرنے کی ضرورت ہے۔ مانگو، غفلت میں ہم بہت کچھ کر چکے ہیں، جو کیا ہے اس کو بھی رستہ ہے، غافل کو بھی اللہ رحمت کی وسعت اللہ کل شیء، یہ پیغام ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اب جو غفلت کے وقت گزار دیا، روڈا جام کر دیا تھا، لوگوں کو ستا دیا تھا، اب اس کو بھی موقع ہے۔ کیا ہے موقع؟ کیونکہ اس نے اسرفوا انفسہم میں آ گیا، اپنے آپ پہ نفس پہ ظلم کر لیا، تو اب کیا کرے وہ؟ فوری رجوع ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ پھر بتایا گیا رمضان کا دوسرا جمعہ، اب یہ جو جمعہ ہے ہمیں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، اس محرومیت سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس کی جھنجھلاہٹ کو سمجھیں۔ ایک تابعی بزرگ تھے، رمضان کے عشرے میں مسلسل روتے رہتے، مسلسل روتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، ابھی تو رحمت کا عشرہ ہے، سائے فگن ہے آپ پہ، آپ گریہ وزاری کیوں کر رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی سوال کر لیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا غم ہے، اگر میں رحمت کے قابل نہ بن سکا تو مغفرت کیسے پاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ تابعی ہیں، صحابہ کی صحبت ملی ہے، اس لیے یہ فکر ہے۔ اللہ کا ڈر رکھنے والے ہر لمحوں کی اہمیت کو سمجھتے اور اس پر گزرتے، اور آج ہم بے خوف ہو گئے۔ خوف خدا ہم میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو سرے راہ اس طریقے سے سنتوں کا استحصال نہیں کرتے۔ ایک سنت کا نام لے کے کئی سنتوں کو بسمار بولیے نہیں کرتے۔ سنت کا اہتمام وہی اہتمام ہے، کوئی سنت مرنے نہ پائے، کوئی سنت پہ حرف نہ آنے پائے، کوئی سنت کا استحصال نہ ہونے پائے، کوئی سنت ترک ہونے نہ پائے، تو سمجھ لیجئے اس طریقے سے اگر ہمارا وقت ہوگا تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم پر رحم فرما، اپنی رحمتوں میں ہمیں شامل فرما،
ہمیں اپنی مغفرت میں داخل فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عنایت فرما۔ اے بار الہ، یقیناً ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر رکھا ہے، غفلت میں ہمارا وقت گزر چکا ہے۔ مولا اس غافل لمحوں سے ہمیں بیداری عطا فرما، اس غافل لمحوں سے ہمیں بیداری عطا فرما۔ ہم نے جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے مولا، تو غفار ہے مولا، تجھے تیرے حبیب پاک کا واسطہ ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے، ہم پہ اپنی رحمت کو نازل فرما دے۔ بار الہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرت